ویلکم بیک۔ مذاکرات اور مفاہمت کی ہمارے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بات چیت تو بڑی ہو رہی ہے، ہر اطراف سے ہو رہی ہے کہ ضروری بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے پیشکش کے بعد، یہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ان فوکس ہیں اختیار ولی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ اختیار ولی صاحب، سب سمجھتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے، کہ مذاکرات ہونے چاہیے، وزیر اعظم کی جانب سے پیشکش بھی ہو گئی، یہ دوسرا ہفتہ ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی تاریخ، کوئی جگہ، کس طرح سے آغاز ہوگا، یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا، تو یقیناً پھر سوالات اٹھتے ہیں اس پیشکش کی سنجیدگی پر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نادیہ بہن۔ انفیکٹ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حکومت کی طرف سے، حکومتی سائیڈ کی طرف سے، بلکہ میں پوری جتنی حکومتی طرف پہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں ان کی طرف سے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، مسئلہ ابھی تک عمران خان صاحب کی انا کا ہے، مسئلہ ابھی تک ان کی گارنٹی لینے کا ہے۔ محمود خان چکزئی صاحب نے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا، پرائم منسٹر کی تو خیر یہ پہلی بار نہیں ہے۔ پرائم منسٹر بڑا آدمی ہے، وہ وزیر اعظم بھی ہے، بڑا لیڈر ہے، بڑا دل گردہ رکھنے والا انسان ہے، اور ان کا بڑا سینہ ہے۔ انہوں نے باوجود تمام باتوں کے، لان تان کے، جس طرح یہ ٹرولنگ کرتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی اور کہا بھی کہ سنجیدہ مذاکرات کریں، غیر مطلب کوئی ایسے مطالبات نہ رکھیں جس پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو۔ فلور آف دا ہاؤس محمود خان چکزئی صاحب نے کہہ دیا کہ میں عمران خان صاحب کی گارنٹی لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے اگلے روز یا ایک دن بعد جو ہے تو عمران خان صاحب کی ٹویٹ آ گئی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس ٹویٹ کے بعد اب ان کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا؟ اب مذاکرات کیسے ہوں گے؟ نہیں تو کیا اس کا مطلب ایک یہ طرف ہے، اگر اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی ٹویٹ آ جاتی ہے تو کیا ہم یہ سمجھے کہ حکومت کی جو وہ پیشکش تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، اب حکومت نہیں سوچ رہی آگے مذاکرات کے حوالے سے؟ میں آپ کو بات پوری بتا دوں تو آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی ذات سے نکلتے نہیں ہیں، اپنے علاوہ ان کو کوئی دوسرا بندہ لیڈر نہیں نظر آتا، اپنی جماعت کے علاوہ کسی دوسری جماعت کو وہ جماعت نہیں سمجھتے، اپنی سیاست کے علاوہ کسی دوسرے بندے کی سیاست، اپنے علاوہ کسی اور کی وہ فالوئنگ نہیں مانتے، اور اپنی ہی جو ان کی کرکٹ ہے، کرکٹ کے علاوہ ان کو کوئی دوسری گیم سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہی ان کا مسئلہ ہے، اور ان کی اپنی جماعت میں اب ایک طرف آپ دیکھ لیں تو یہ سلطان راہی مارکا لوگ ہیں، یہ مصطفیٰ قریشی ٹائپ کے لوگ ہیں، کہ ان کے ڈائلاگ بولنے والے لوگ ہیں جو گنڈا موالی ٹائپ اور ویلن ٹائپ کی پالیٹکس کرتے ہیں، آگ لگا دیں گے، مار دیں گے، جلا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ دوسری طرف بیرسٹر گوہر جیسے لوگ ہیں، علی ظفر جیسے لوگ ہیں، فواد چودھری جیسے لوگ ہیں، عمران اسماعیل جیسے لوگ ہیں، شہریار افریدی ہے، علی محمد ہے، اس طرح عمیر نیازی، یہ بڑے سافٹ اور سین وائسز ہیں ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل وائسز کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ ڈپلومیٹک اور سوشل نارمز کو بھی جانتے ہوں۔ اوکے، اب مذاکرات کے لیے اگر یہ ٹیم ہوگی تو ان کے ساتھ بات بھی ہو سکتی ہے اور بات آگے بھی بڑھ تو سکتی ہے، قدم بڑھائیے نا، لیکن آپ لوگ قدم بڑھائیں اور ان سے کہیں کہ یہی لوگ آ کر بات کر لیں۔ میں تو یہی بات کہتا ہوں آپ کو کہ اب ان کی طرف سے جو یہ ویلن ٹائپ کی کمیونٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنی ہی نہیں ہے، ہم نے تو اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے۔ تو اب جن کو اسٹریٹ موومنٹ کرنے کا شوق ہے، تو اب ایسے میں ہم کیا کریں؟ میں نے تو کل ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بہت زیادہ بھڑک مار رہے تھے، میں نے کہا اب ٹھیک ہے، آپ اپنا شوق پورا کر لیں، اگر آپ کی بات جو ہے یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے تو آپ کر لیں شوق پورا، اچھا، اب اختیار ولی جب صاحب آپ تھک جائیں گے تو آپ پھر کر لیں گے۔ نہیں دیکھیں، اب آپ کو واضح طور پر بتانا ہوگا، کیا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف 8 فروری کی اپنی اسٹریٹ پروٹیسٹ کو کال آف کرے، تب آپ مذاکرات کریں گے؟ بات یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ جب آپ ڈائلاگ کی میز پر جاتے ہیں، ایک طرف آپ کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہم نے، اس کے بعد آپ نے اسٹریٹ موومنٹ اناؤنس کر دی، تو یہ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ خنجر رکھ کر یا ہماری کنپٹی پہ پستول رکھ کر ہم سے مذاکرات کروائیں گے یا آپ
کی کوئی پھر مطالبات مان لیں گے تو میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے 126 دن کو جو دھرنا دیا تھا اس دن آپ نے ہمارے نروز آزما لیے تھے اور آپ نے ٹیسٹ کر لیے تھے. آپ نے 26 نومبر بھی کر لیا, آپ نے 9 مئی بھی کر لیا. کرنے کو آپ کے پاس کچھ بچا بھی نہیں ہے. لیکن اختیار ولی آپ کے صاحب پلے آپ بھی یہ کچھ نہیں جانتے بچا. ہیں لیکن کہ اگر آپ احتجاج کرنا ایک جمہوری حق ہے کسی کے لیے بھی, تو اگر آپ ان کو احتجاج سے روک رہے ہیں 8 فروری, یعنی آپ ایک طرح سے یہ جو انکلینیشن ہے, کیونکہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ آگے کی بات کرنی ہے, 2024 کے الیکشن کے حوالے سے بات نہیں کرنی. اب جب وہ 8 فروری کا دن منانا چاہتے ہیں جس الیکشن پر ان کو تحفظات تھے, نہ صرف ان کو ہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہیں, جس کو وہ باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں تھا بلکہ یہ ایک طرح سے آکشن تھا. تو اگر ان کے اعتراضات ہیں انہیں احتجاج کرنے دیں, آپ مذاکرات میں جن امور پر بات کرنی ہے کریں, ورنہ یوں لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری سے 8 فروری کو ہٹائے دیا جائے, یعنی آپ دونوں سیاسی جماعتوں کی ہسٹری سے, تب آگے بات بڑھے گی. تو ایسے تو یہ شرائط پر مولانا کیسے فضل ہوں گے؟ الرحمان سے دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے متعلق بھی یہی تھی, اور وہ فروری 2024 کو جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا اس کے بارے میں بھی یہی ہے. اب مولانا صاحب کا مینڈیٹ کس کے گھر پڑا ہوا ہے؟ مولانا صاحب کا تو جو مال مسروقہ ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے گھر پڑا ہوا ہے. تو مولانا صاحب اگر کہتے ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو پھر تو یہاں پہ پی ٹی آئی چور ثابت ہوتی ہے, کیونکہ مینڈیٹ تو وہاں پہ چوری ہوا. یہی بات تو ہم بھی کہتے ہیں. ابھی ضمنی الیکشن ہوا, ہم نے آپ کو جیت کے بھی دکھا دیا. جہاں تک آپ کہتی ہیں کہ ہم if we are feeling something like threatened from the street movement thing, so no, not at all. We are facing it from the past more than 10 years. اوکے, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.